بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، 27 ستمبر ہفتے کا دن، اس وقت 4 بجنے کو ہے سپہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا آج کے پشاور میں منعقد ہونے والے جلسہ کا۔ اطلاعات کے مطابق لوگ رواں دواں ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان سب کو پہنچنے دیا جائے۔ اس وقت تک کی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ حکومت کہنا چاہیے، حکومت متحرک ہے ان قافلوں کو اور انفرادی طور پر جلسہ گاہ تک پہنچنے والوں کو روکنے۔ میں آپ کو لاہور کی مثال دے دیتا ہوں اور ساتھ سیالکوٹ چونکہ میرا شہر ہے، وہاں سے لمحے لمحے کی خبر مجھے آ رہی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں 2 روز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، خوف و خراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ نوجوان جو وہاں پہنچنا چاہتے ہیں پچھلے 3 روز سے اپنے گھروں میں نہیں گئے، اور چونکہ وہ اپنے گھروں میں موجود نہیں ہیں، ان کے گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کافی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، اور لاہور کے اندر بھی پچھلے 2-3 روز سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر تھانے کی سطح پر فہرستیں تیار کی جا رہی تھی جو 4 دن پہلے تک تیار ہو چکی تھی، اور ان لوگوں کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری ہو چکے تھے جو ممکنہ طور پر اس جلسے میں شمولیت کرنے والے تھے۔ اب کتنے پکڑے گئے اور کتنے رہ گئے اس کا تو مجھے پوری طرح علم نہیں، لیکن پکڑ دھکڑ جاری ہے، اور جلسہ کو ناکام بنانے کے لیے تمام ٹیکٹس بروئے کار لائے جا رہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی جلسہ میں لوگ پہنچیں گے کیونکہ لوگ عمران خان سے محبت۔ آئیے اب جلسہ گاہ کی آپ کو صورتحال سے آگاہ کر۔ بہت بڑا پنڈال، ہزاروں نہیں 1.5-2 لاکھ کے قریب لوگ وہاں سما سکتے۔ لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے، لیکن دوسری طرف روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی، چونکہ وہاں حکومت پی ٹی آئی کی ہے۔ وہ خطرہ نہیں جو خطرات یہاں بالخصوص پنجاب میں موجود۔ پنڈال میں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی۔ ایک کمی میں نے محسوس کی، وہ یہ کہ عمران خان کے ساتھ یاسمین راشد کی تصویر ہو، اعجاز چودھری کی تصویر ہو، عمر سرفراز چیمہ کی تصویر، میاں محمود الرشید کی تصویر، کیونکہ وہ اسی طرح اذیتیں برداشت کر رہے ہیں جس طرح عمران خان اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی حرج نہیں تھا کہ اتنا بڑا پنڈال ہے، ان تمام لوگوں کی تصاویر ان کے گھر والوں سے لے کر پھیلا دی جاتی پورے پنڈال کے اندر، جس طرح شہداء کی تصاویر لگائی گئی ہے ایک طرف۔ بہت اچھا کام، بہت اعلیٰ کام۔ ایک کمی رہ گئی۔ میں آپ کو جلسے کے حوالے سے، عمران خان کے ساتھ لوگوں کی وابستگی اور محبت کے حوالے سے یہ 2 مثالیں ضرور دوں، اور ایک مثال محبت اور جذبے کے حوالے سے وابستگی، لیکن ساتھ ہی ایک سیاسیات کے حوالے سے ایک ایسے شخص نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ وہ کمال کر کے، اسے کہتے ہیں وہ شعور، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو عمران خان نے دیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے 26 نومبر کو 4 بھائی چلے کوٹلی ستیاں سے ڈی چوک کے لیے۔ وہ ڈی چوک میں آئے چونکہ عمران خان نے آواز دی ہوئی تھی، لبیک کہتے ہوئے آئے۔ وہ ایک بھائی کو سنائپر کی گولی نے ہٹ کیا کھوپڑی پہ، وہ اپنے 4 بھائی اکٹھے تھے، وہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کے اندر ہی گر گیا، جان کی بازی ہار گیا۔ وہ 3 بھائی اب اس جلسے میں موجود، ان سے جب پوچھا گیا ہے تو ناظرین کرام ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ جب سب سے بڑے بھائی سے پوچھا گیا کہ آپ کا ایک بھائی تو جان کی بازی ہار گیا، وہ تو شہید ہو گیا، تو جب ایسا واقعہ ہو جائے تو باقی گھر کے لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، پھر ادھر منہ نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ جناب، عمران خان کے ساتھ محبت اپنی جگہ وہ تو ہے ہی، لیکن عمران خان کے نظریے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ عمران خان اب کسی شخص کا نام نہیں، کسی لیڈر کا نام نہیں، ایک نظریے کا نام۔ یہ ہے وہ شعور ناظرین کرام جو عمران خان نے دیا ہے، جو اس ملک کی تقدیر بدلے گا، اس ملک کا مستقبل بدلے گا۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں بالکل مایوس تھا پاکستان کے مستقبل سے کہ یہ لوگ، یہ کیا نئی نسل، لیکن نہیں، میں سلیوٹ کرتا ہوں اس نئی جنریشن۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میرا ان کے بارے میں کنکلوژن درست نہیں تھا، انہوں نے ثابت کیا ہے، اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دوسرے شخص سے پوچھا گیا، اس نے کہا جی دیکھیں 2 سال سے عمران خان اندر ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں کتنا اسے اندر رکھیں آپ کے لیڈر کو، تو کیا آپ اسی طرح مارے پھرتے رہیں گے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے واقعتاً، اب کہنے دیجئے مجھے کہ میرے رونگٹے کھڑے کر، وہ بھی شعور کی ایک انتہا تھی۔ اس نے کہا دیکھیے، ہم پاکستان کی تقدیر بدلنے کی آواز پر عمران خان کے ساتھ، عمران خان نے جو خواب ہمیں دکھائے ہیں ہم ان خوابوں کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو خواب دکھا رہا ہے وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کی طرح
وقتی، ہنگامی اور جھوٹ نہیں، وہ لوگوں کی حمایت حاصل کر کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ عمران خان جو خواب ہمیں دکھا رہا ہے وہ اپنی جان پر کھیل کر ان خوابوں کی تعبیر ہماری جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ۔ اگلا جملہ جو اس نے کہا وہ بھی کمال ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ عمران خان کو اور برسات جیل میں رکھ لیں گے۔ بھائی ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ کل ہمارے درمیان ہو عمران خان، لیکن وہ اگر 20 سال بھی لگ جائیں، اللہ نہ کرے عمران خان نہ بھی رہے، تو اس کا نظریہ تو نہیں مر۔ لوگ مر جاتے ہیں، فلسفے نہیں مرا کرتے۔ جن کے اندر حیات پائی جاتی ہو، جن کے اندر سچائی پائی جاتی، وہ فلسفے نہیں مرا کرتے، وہ نظریات نہیں مرا کرتے۔ تو عمران خان نے جو نظریہ اس قوم کے سامنے رکھا ہے، ہم اس نظریے کے ساتھ ہیں، ہمیں وقت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نوجوان نے کہا یہ تو چھوڑیں، اور بھائی ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان سچا ہے، ہم اس کے نظریے پر کاربند ہیں، اور اگر ہماری بھی جان چلی جائے تو خیر اس ملک کا تو سنور جائے گا۔ تو مجھے فیض کا ایک شعر یاد آ گیا جو میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں، آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں، ذرا سنیے گا اور غور کیجیے گا۔ اسے کہتے ہیں امید، اسے کہتے ہیں شرافت کی انتہا، اسے کہتے ہیں بے لوثی کا وہ اوج، وہ ارتفاع، وہ بلندی جسے محسوس کر کے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں انسانوں پر جب وہ خلوص کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ فیض کہتے ہیں بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم، کفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے۔ تو ناظرین کرام تبدیلی آ کر رہے گی، عمران خان کے ہاتھوں اس ملک اور اس قوم کا مقدر سمر کر رہے گا۔ یہ کوئی نعرہ بازی نہیں، یہ میں باطنی سطح پر محسوس کرتا ہوں اور اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جو میں کہتا تھا پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو میں کہتا تھا، بھائی اتنا تو مجھے ریفرنس دینے کی اجازت چاہیے جناب، کہ میں کہتا تھا کہ عمران خان کو جو اندر رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب کے تحت، ایک تنظیم کے تحت رکھا ہوا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام یہ جو میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں کبھی نہ کر پاتا اگر میں نے اسی طرح تنہائی کے سال ہر سال نہ گزارے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ وہ صلاحیتیں جو حابیدہ ہوتی ہیں عیش و نشاط کے موسم اور ماحول میں، وہ حابیدہ ہی رہتے ہیں، کبھی نہیں جاگتے۔ جو ہی انسان پر اذیت عذاب نازل ہوتے ہیں، تنہائی اس کا مقدر بنتی ہے، ہر طرف سے فشار اور دباؤ میں آتا ہے، ہر طرف اسے عدو اور دشمن یلغار کرتے ہوئے اسے دکھائی دیتے ہیں، اپنی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تب اس کے اندر کی وہ صلاحیتیں انگڑائی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عمران خان اس کی تربیت ہو رہی ہے، جی میں بالکل کہتا ہوں تربیت ہو رہی ہے۔ اقبال کی ایک نظم ہے اسیری، وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں ہے زندہ نے صدف سے ارجمن، مشک اسفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافائے آہو میں بند۔ تو ذرا دیکھیے یہ صدف ہے، یہ سیپ ہے، یہ جیل نہیں، اس کا دروازہ کھلنے دیجیے، اندر سے موتی نکلے گا۔ ناظرین کرام موتی بن کر نکلے گا، پانی کا قطرہ تھا عمران خان، قدرت اسے موتی بنا رہی ہے۔ اور یہ اس نوجوان کی میں تائید کرتا ہوں، اللہ کرے کہ عمران خان کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو، میں کہتا چلا رہا ہوں اس کے ہاتھوں ہوگا، لیکن جب اتنی بڑی اتنی زیادہ غلاظت پھیل چکی ہو، اتنی بے انصافی معاشرے میں ٹھکانہ کر چکی ہو، تو اس سے نجات پانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو آنن فانن یہ صفائی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی یہ وقت بھی لے جاتا ہے، آنن فانن ہوگی لیکن وقت بھی لے جائے تو اب انہیں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ آصف زرداری، یہ راجہ رینٹل، یہ الف بے جیم دال، یہ بلا وبا، ان کا مستقبل قطعی طور پر کوئی سکوپ نہیں رکھا۔ ناظرین کرام ختم ہو کر رہ گیا، بہت بڑی تبدیلی برپا کر چکا ہے عمران خان، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، سب کی نیندیں حرام ہے، کوئی ادھر جا کے ادا کری کر رہے، کوئی ادھر جا کر، کوئی ادھر جا کر کسی کے جوتے چاٹ رہا ہے، اور ملک اور قوم کے خلاف، ملک اور قوم کے لیے مضر معاہدے کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے،
اور وہ اندر بیٹھا ہے مسکرا رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں. ناظرین اکرام ذرا یہ بھی تو دیکھیے کیسا لیڈر آپ کو میسر ہے. اس جلسے کو روکنے کی ناظرین اکرام ایک اور بھی کو پہلے میرا دل تھا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں, میں آپ کو اپنی خبر بتاتا ہوں, خبر دیتا ہوں. منتظمین کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے رابطہ کر کے انہیں کہا ہے کہ اگر باہر رہنا چاہتے ہو, اگر اپنی عافیت اور خیر چاہتے ہو, تو اس جلسے کو ہمارے لیے اتنا بڑا چیلنج نہ بنانا, اسے خاص حد تک محدود رہنے دینا. بس آگے اس کی تشریح آپ خود کر لیں. میرے ان دو جملوں جنہیں میں نے خبر کہا ہے اور آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر کے اسے خبر قرار نہیں دوں گا اللہ کو گواہ کر کے, جب تک وہ میرے پاس خبر کے طور پر موجود نہیں ہوگی اور میں نے اس کی تصدیق نہیں کر لی. یہ نہیں کہ ادھر خبر آئی, روایت پکڑ کے میں نے آپ کو آگے میں راوی بن گیا, نہیں, اس سے روایت کو دھرائی پر پرکھ کر پھر میں آپ تک پہنچاتا ہوں. تو میں اس نظر سے آج کے جلسے کو دیکھوں گا. کیا کمال ہے, پہلے علیمہ خان محترمہ کو آپ پیغامات دیتے ہوئے عمران خان کے سنتے رہے ہیں, آج نورین خان نے اپنی زبان کھولی ہے, جن کا بیٹا حسان نیازی 10 سال قید, اور اس خاتون نے کیا کہا, اس خاتون نے اپنی مختصر سی گفتگو میں پاکستان کے اندر ہونے والے سارے ظلم و ستم کا بھنڈا پھوڑ کر رکھ دیا ہے. اس نے کہا کہ یہ بندوقیں ہم آپ کو خرید کر دیتے ہیں اور وہ بندوقیں آپ دوسروں پر چلانے کے بجائے خود اپنوں پر ہی چلاتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے جس نے گولی ماری ہے, جن کے ناموں کا ہمیں پتا ہے, ان سے حساب لیا جائے گا. تو میں کیا کہتا ہوں, یہ ظلم اور زیادتی میں اس قدر دور کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے ناظرین اکرام, ان کے پلے کچھ نہیں کہتا. میں تو چیخ کر آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی عمران خان رہا, عمران خان کو عدالت چھوڑ دے گی, اور مجھے تو ان کے عقل پہ رونا آتا ہے یا دھکا لگانے کو جی چاہتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ عمران خان کی رہائی کا مطلب کیا ہے. ہر چیز بہہ جائے گی جیسا سونامی میں خز و خاشاک بہہ جاتا, اسی وقت تک یہ اپنے آپ کو خیر و عافیت میں سمجھتے ہیں جب تک وہ انہوں نے زور زبردستی سے اندر اسے رکھا ہوا ہے. ہاں, عمران خان چھوٹ سکتا تھا, 26 نومبر کے بعد لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر گھروں کو نہ بیٹھ جاتے, نکلتے باہر اسی کے رد عمل. صرف عوامی کمزوری کی بنا پر وہ اتنا طویل, اتنا مقبول لیڈر, 95% لوگوں میں مقبول, اور مقبولیت وہ نہیں جو عام مقبولیت چھوٹا لفظ ہے ناظرین اکرام. وہ روتے ہیں لوگ اس کا نام سن کر بے اختیار ہو جاتے ہیں, ان کے صبر کے بند, ضبط کے بند ٹوٹ جاتے ہیں, آنکھیں امڑ آتی ہیں, بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں. انہیں دیکھ کر خود میری آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے, ان کے جذبات دیکھ کر, ان کی وابستگی دیکھ کر. عمران خان کے ساتھ وابستگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کسی سیاستدان کے ساتھ کسی. میں نے ہجوم دیکھے, اب مجھے کہنے دیجئے, میں بالکل میں پہلے آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس عمر میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہمیں جیسے ہوائی بات کہی جا سکے. میں نے امام خمینی کے ساتھ بھی, جو مذہبی لیڈر تھے اور حسینیت کے علمبردار تھے, اور میں نے اتنا مقبول امام خمینی کو بھی نہیں پایا, اتنی گہری وابستگی میں نے کسی کے ساتھ کسی کی نہیں پائی جتنی عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام کی ہے ناظرین اکرام. المیہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ جیل میں ہے. اور نورین خان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دیکھیں عمران خان میرا بھائی جیل میں بیٹھ کر پورے ملک کی سیاست چلا رہا ہے اور یہ دوڑے پھر رہے ہیں گیدڑوں کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر. درست کہا, ٹھیک کہا نورین خان نے کہ لوگوں کو جس طرح یہ مارتے ہیں, جس طرح یہ قید کرتے ہیں, جس طرح ان کے گھروں کو پامال کرتے ہیں, جس طرح ان کے گھروں کی خواتین کو بالوں سے اور دوپٹوں سے گھسیٹتے ہیں پکڑ کر, جس طرح گولیاں مارتے ہیں, لیکن لوگ اس کے باوجود بھی نکلتے ہیں. اسے کہتے ہیں انقلاب, انقلابی صورتحال. اور نورین خان نے کہا ہے بہن ہماری نے کہ انہیں جو زیادتی کر رہے ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ انہیں حساب دینا پڑے گا. اور میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سیل ایسا ہے جو ہر شخص کی تصویر سمیت اس کا بایو ڈاٹا اکٹھا کر رہا ہے. کوئی 10 12 14 ہزار لوگ آ چکے ہیں اس کے. لہذا میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہر شخص کو وہ آرڈر نہیں ماننا چاہیے اس حکومت کا جو غیر قانونی ہو. اور اگر لا قانونیت آپ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی صرف قانون کے ساتھ نہیں, وہ لا قانونیت کے ساتھ سزا دینے والے بھی لوگ موجود ہیں یہاں, کیونکہ یہ انقلابی صورتحال بن رہی ہے جو میں کہتا چلا رہا ہوں کہ انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایک کلک پہ ان سب لوگوں کی تصاویر بما نام بما پتے تمام لوگوں کے ٹیلی فون پر چلے جائیں. پی ٹی آئی کے اپنے بھی گروپس ہیں, پھر وہ شیئر کرتے ہیں, عوام دشمن قرار دے کر, قابل سزا قرار دے کر انہیں شیئر کر دیا جائے گا. کہاں جائیں گے یہ؟ جو ہی تھوڑی سی آگ بھڑکی انہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, گلی محلے میں جہاں بھی ہوں گے نکال لیں گے اگلے. تو اس طرف جا رہا ہے یہ ملک, اور اس طرح تیار ہو رہی ہیں فہرستیں اور لسٹیں, کمپیوٹرائزڈ
جس کا چہرہ بھی تھوک اگلتے ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف جب ڈنڈا اٹھاتا ہے اسی وقت اس کی تصویر جو ہے اسے وہ کر لیا جاتا ہے، پھر اس کا بایو ڈاٹا اس کا اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کرام الکاتبین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دائیں اور ایک بائیں شانے میں بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ نشست لگا کر، جن کا کام یہ ہے کہ جس نے بھی ظلم اور زیادتی کی ہے اس کی تصویر اور پھر کہیں کسی کو بھیج کر اس کا وہ سارا کچھ نکلوا کے الف بے جیم دال کر کے اس کا پورا محفوظ کرتے جا رہے ہیں اپنے پاس۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، کل میں نے اس پر ویڈیو کی ہے، ذرا سنیے۔ 50% سے زائد لوگ غربت کی لکیر کے اس طرف اور تیزی کے ساتھ ادھر گر رہے ہیں، ادھر جا کر کیا کریں گے؟ وہ ایک فوج تیار ہو رہی، 11 کروڑ نوجوان ہے جس میں سے 80% بے روزگار، کہاں بچو گے؟ یہ تو پتہ نہیں ایک وقت مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے، جو پاکستان کا حال بنا کر رکھ دیا گیا ہے بالخصوص پچھلے 2 سال سے۔ قرضے ان 2 سالوں میں ڈبل کر دیے، لوٹ مار کا وہ عالم ہے کہ بس انہیں پتا ہے کیا ہری چانس ہے، جس کے جو ہاتھ میں لگ رہا ہے وہ اکٹھا کیے جا رہا ہے، باہر منتقل کرتا چلا جا رہا ہے، ملک کو خالی کرتا چلا جا رہا ہے، غربت میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، بے روزگاری کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس ملک کی صورتحال بہت خراب کر کے رکھ دی ہے۔ ذرا غور کیجیے، ماشاءاللہ کا دور تھا، یہ آپ کے سامنے بیٹھا اور وہ سارے لوگ سن رہے ہیں اور سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، جو ہم اکٹھے جیلوں میں رہے کہ ہم میں سے اگر کچھ زیادہ بیمار ہو جایا کرتا تھا تو ماشاءاللہ کے دور میں اور باہر ہاسپٹل لے جایا کرتے تھے، سروسز ہاسپٹل، اور یہ پاکستان کا لیڈر ہے، عالمی اسلام کا لیڈر ہے، پوری دنیا کا سیلیبریٹی ہے عمران خان، وہ بیمار ہو تو اسے اپنا ڈاکٹر اندر بلوانے نہیں دیا جاتا جو معائنہ کر سکے، باہر ہاسپٹلز میں نہیں بھیجا جاتا۔ سیاسی مخالفت کا وہ کلچر پیدا کر دیا گیا ہے جس کلچر کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کلچر آسمانوں سے نزول کر سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، یہ شریف خاندان، سو کالڈ شریف خاندان، وہ میاں محمد شریف کے بیٹے یہ، اور بابا اسے جو بھی ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جا۔ اس کی بیماری کے لیے بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی سال تباہ انسان کسی کی بیماری پہ خوش نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو ذرا دیکھیے کہ 30-35 سال آپ نے یہاں اقتدار میں رہے ہیں، وہ کوئی ایسا ہاسپٹل آپ نہیں بنا سکے کہ جہاں جا کر اپنا علاج، وہ جنیوا میں پڑا ہے علاج کروانے کے لیے، یہ اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے شہباز شریف بھاگتا ہے ہر چوتھے مہینے انگلینڈ، اور وہ بی سرجری کروانے کے لیے بھی بہانے پتہ نہیں کہاں کا، کبھی چائنا، کبھی۔ سب گزارش یہ ہے کہ ذرا سمجھیے، مثلا نواز شریف کا یہاں کیا ہے، اس کے 2 ٹھپر جیسے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ 2 بیٹے دیے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی نارمل نہیں ہے، نہ شکل سے نہ عقل سے، اور نہ پاکستان کی انہیں سرزمین میسر ہے کہ وہ یہاں سانس لے سکے، باہر ہے، ساری زندگی باہر ہے۔ کیا زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے جہاں پیدا ہوئے اس مٹی سے دور رہ کر زندگی گزارنا کوئی زندگی ہے؟ چلے روزگار کی تلاش میں کسی کو روزگار نہیں ملا تو وہ باہر بیرون ملک چلے گئے ہیں، قابل احترام ہے وہ لوگ، لیکن آپ کا جانا اور ان کا جانا وہ تو زمین آسمان کا فرق، اور اس ملک کا لوٹ مار کر کے وہ حشر کر دیا ہے کہ کوئی پیراسٹامول کی کوئی گولی لینے کے قابل نہیں رکھا کسی کے پاس، کھانے کو کچھ نہیں تو دوائی کہاں سے لے گا؟ اور یہ ایویں نہیں اس ملک میں ہوا، ناظرین کرام، کبھی ایسے نہیں تھا، ٹھیک ملک چل رہا۔ یہ ایک کرمنل فیملی، ایک وہ کرمنل اسف علی زرداری اور اس کے ساتھی، استغفر اللہ، علی بابا چالی چور، وہ تو بالکل چھوڑ دیں، اس سے آگے کی کوئی بات، اور ان کے کرتوتوں سے تو آباد چھٹکارا پانا ہے ان سے، ناظرین کرام، اور عمران خان کو لانا ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔